اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بعون اللہ تعالی ہم مسئلہ اولیٰ سے فارغ ہوئے بے فضولی کے، اور اب ہم داخل ہو رہے ہیں مسئلہ ثانیہ میں۔ مسئلہ ثانیہ المسألۃ الثانیۃ ان یسبقہ منع المالک، ان یسبقہ منع المالک، بیع فضولی سے پہلے، یعنی فضولی کے عقد انجام دینے سے پہلے مالک نے اسے منع کیا ہے، نہیں صادر ہوئی ہے مالک سے کہ میرے مال کو نہیں بیچو، یہ نہیں سرزد ہونے کے باوجود، منع سابق ہونے کے باوجود فضولی نے عقد کو انجام دیا ہے، یہ مورد بحث ہے مع سبق منع المالک۔ یہاں پر بھی شیخ اعظم انصاری فرماتے ہیں کہ والمشہور ایضا صحتہ، یہ والا مسئلہ بھی، اس مسئلے میں بھی مشہور کی رائے صحیح ہونے پر ہے، جس طریقے سے مسئلہ اولیٰ میں صحت بیع فضولی کی طرف مشہور علماء اور خود شیخ اعظم بھی ان کے ساتھ مل گئے، اسی طرح اس مسئلے میں بھی شیخ اعظم ان کے ساتھ ہے۔ ہاں، وحکی عن فخر الدین جو کہ ابن علامہ حلی ہیں، یہ خود مطلقاً منکر ہیں صحت فضولی کے تمام صورتوں میں، اور انہوں نے ایک عبارت نقل کی ہے علامہ حلی سے ظاہراً۔ ہاں، فرماتے ہیں کہ وہ حکی عن فخر الدین ان بعض المجوزین للفضولی اعتبر عدم سبق نہی المالک، کہتے ہیں کہ بعض مجوزین جو فضولی کو جائز قرار دیتے ہیں، عقد فضولی کی جائز کے قائل ہیں، انہوں نے معتبر جانا ہے عدم سبق نہی المالک، نہی مالک سابق نہ ہو، پہلے نہی نہ ہو مالک کی طرف سے، تب جو ہے فضولی کا عقد اور فضولی کا معاملہ صحیح ہوگا۔ ہیں خود جائز قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے فضولی کا معاملہ چل جائے گا، لیکن یہ والی جو صورت ہے، جو کہ صورت ثانیہ ہے ہماری، جہاں پر مالک کی طرف سے منع پہلے سے موجود ہے، پھر بھی اگر جو ہے فضولی اقدام کریں تو یہ جو ہے معاملہ باطل ہوگا۔ یہ بعض مجوزین للفضولی نے یہ کہا ہے، کہہ کر فخر الدین حلی نے حکایت کی ہے۔ خود فخر الدین حلی قائل نہیں ہے تمام جہات میں، یعنی تمام صورتوں میں فضولی کے بطلان کی طرف وہ گئے ہیں، اور یہ بھی کہا ہے کہ بعض مجوزین جو جائز قرار دیتے ہیں بعض صورتوں میں فضولی کے معاملے کو، انہوں نے بھی اس صورت ثانیہ میں کہا ہے کہ جو ہے یہ معاملہ باطل ہوگا، اس لیے کہ مفروض مسئلہ یہ ہے کہ مالک کی طرف سے منع پہلے سے موجود ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ وَيَلُوحُ إِلَيْهِ، یعنی وَيُشِيرُ إِلَيْهِ، اس مطلب کی طرف جو کہا کہ بعض مجوزین معتبر جاتے ہیں عدم سبق نہیں، اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے ما عن التذکرہ فی باب النکاح، باب نکاح میں جو کتاب تذکرہ علامہ حلی کی ہے، وہ عبارت، وہ جو مطلب ہے وہ اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ کس بات کی طرف؟ یہ جو فخر الدین نے کہا کہ بعض مجوزین نے عدم سبق نہیں کو معتبر جانا ہے، اسی مطلب کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ما عن التذکرہ، جو تذکرہ میں وہ کیا ہے، یہ من بیان اس چیز سے کہ ما سے من حمل النبوی، جو نبوی جو مشہور ہے، اس کو حمل کرنا، کون سی نبوی؟ ایما عبد تجوز بغیر اذن مولا فہو عاہر، بلے فہو عاہر، یہ اس حمل نبوی کو حمل کیا گیا ہے، کس بات کے اوپر؟ علی انہو، یہ متعلق ہے حمل کے ساتھ، علی انہو نکح بعد منع مولاہ و کراہتہ،
ایما عبد تزوج بغیر اذن مولا فہو عاہر، بغیر اذن مولا کے جو بھی کوئی بھی عبد اگر تزویج کرے تو یہ عبد عاہر شمار ہوگا، عاہر شمار ہوگا، گناہگار شمار ہوگا، عابق شمار ہوگا۔ بھلے تو یہ حدیث یہ نبوی مطلق ہے، بعد میں اجازہ آئے یا نہ آئے اس کی طرف کوئی اشارہ موجود نہیں ہے، بس بغیر اذن مولا فہو عاہر، یہاں اس نبوی میں اگرچہ ظاہراً جو ہے نہیں موجود نہیں ہے، بس یہ فرمایا گیا کہ جو ہے ایما عبد، کوئی اذن مولا کے بغیر، اب اذن مولا کے بغیر ایک دفعہ جو ہے نہیں صادر ہوئی ہے مولا کی طرف سے، ایک دفعہ نہیں صادر نہیں ہوئی ہے، کیسے حمل کریں گے؟ وجہ حمل کیا ہے کہ جو اس نبوی کو حمل کیا گیا کہ علی ان العبد نکح بعد منع مولا و کراہتی، منع مولا اور کراہت مولا کے بعد اس نے یہ اقدام کیا تو یہ عاہر شمار ہوگا، اس پر حمل کیا گیا۔ وجہ حمل یہی تعبیر ہے مشائخنا، کوئی نہیں صریح نہیں ہے روایت میں حدیث میں، فہو عاہر یعنی اطاعت سے خارج شمار ہوگا۔ اس تعبیر سے جو ہے استفادہ کیا گیا کہ جو ہے کراہت مولا اور منع مولا کے بعد اس عبد نے یہ کام کیا ہے۔ خوب، تو فَإِنَّهُ يَقَعُ بَاطِلًا، تو یہ نکاح جو اس طریقے سے واقع ہو تو پھر یہ باطل شمار ہوگا۔ والظاہر انہو، اس کے بعد یہ جو بات ہے کہ جو ہے بعد تضعیف السند، پہلی بات یہ کہ اس حدیث نبوی میں سند ضعیف ہے، اور دوسری بات یہ کہ جو ہے اس نبوی کو اس بات پر حمل کیا گیا ہے، من حمل النبوی فلان فلان بعد تضعیف السند، سند بلے کی ضعف کے بعد اس بات پر حمل کیا گیا ہے کہ حملہ من حمل النبوی علی ان العبد نکح بعد منع مولا و کراہتی، اور وجہ حمل بیان ہوا کہ نبوی میں کوئی صریح نہیں موجود نہیں ہے، بلکہ فہو عاہرن کی یہ جو تعبیر ہے اس سے کراہت مولا اور منع مولا کو اخذ کیا گیا ہے۔ والظاہر انہو لا یفرق بین النکاح وغیرہ، اب اگر کوئی کہے کہ بھئی یہ تو نکاح کی بات ہو رہی ہے یہاں پر اور جو ہے ہماری بحث تو بیع میں ہے، تو شیخ فرماتے ہیں کہ والظاہر انہو لا یفرق بین النکاح وغیرہ، نکاح اور غیر نکاح میں فرق نہیں ہے، اس لیے کہ وجہ ظہور کیا ہوگا؟ وجہ ظہور یہ ہے کہ یعنی معاملے میں انسان مستقل ہو، معاملہ کرنے والا مستقل ہو، عاقد عقد پڑھنے والا مستقل ہو صحت نکاح صحت معاملے کے لیے۔ اب یہاں پر عبد مستقل نہیں ہے، یہ مستقل نہیں ہونا بیع فضولی میں بھی ہے، بیع فضولی میں بھی ہے، جی ہاں فضولی بھی مستقل نہیں ہے، تو ملا کے ایک ہی ہے، چاہے باب نکاح ہو یا باب بیع شرع ہو، کیونکہ عدم استقلال کی وجہ سے یہاں نکاح باطل ہے، لہذا فضولی بھی مستقل نہیں ہے تصرف کرنے کے لحاظ سے، عاقد فضولی عاقد ہے، یہاں پر عبد عاقد ہے، فَهَذَا الْعَاقِدْ لَيْسَ بِمُسْتَقِلٍ فِي تَصَرُّفَاتِهِ، اب وہ باب نکاح ہو یا باب بیع شرع ہو۔ خوب، اس کے بعد ایک اور عبارت کو لے کر آتے ہیں کہ وَيَظْهَرُ مِنَ الْمُحَقِّقِ الثَّانِي، محقق ثانی سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے، کیا ظاہر ہوتا ہے؟ یہ اعتبار عدم سبق نہیں مالک، یہ ظاہر ہوتا ہے، کیسے؟ حیث احتمل المحقق الثانی، الکرکی نے کیا احتمال دیا ہے؟ فساد بیع الغاصب، غاصب کے بیع کے فاسد ہونے کا احتمال دیا ہے۔ تو سوال یہ کہ بھئی جو ہے یہاں پر ہماری بحث مالک کی طرف سے پہلے نہیں موجود ہے، منع صادر ہوا ہے، تو یہاں جو ہے بیع غاصب میں کہاں کیسے دعویٰ کیا محققین نے کہ پہلے سے نہیں موجود ہے؟ کہتے ہیں نظراً الی القرینہ الدالہ علی عدم الرضا، چونکہ قرینہ موجود ہے ہمارے پاس، ضروری نہیں ہے کہ نہیں صادر ہو صریحاً،
اگر آپ کے پاس قرینہ موجود ہے عدم رضا پر، عدم رضا پر، تو یہ عدم رضا کافی ہے۔ اب صراحتاً وہاں پر کوئی نص اور کلام صادر ہو مالک کی طرف سے، یہ ضروری نہیں ہے۔ نظراً الی القرینہ الدال علی عدم الرضا، وہ قرینہ کیا ہے؟ وہی الغصب، غاصب کا غاصب ہونا ہی قرینہ ہے کہ مالک اس معاملے سے قلباً راضی نہیں ہے۔ اس بنا پر محقق حلی، محقق کرکی نے، محقق ثانی جو کرکی ہے، اس نے فساد بیع غاصب کا احتمال دیا ہے۔ خوب، وکیف کان، ان اقوال سے قطع نظر کی جو ہے محقق نے کیا کہا ہے، علامہ نے کیا کہا ہے، شیخ انصاری کہتے ہیں ٹھیک ہے کلمات کو میں نے نقل کیا، لیکن یہ جیسا بھی ہو ان کلمات کو آپ مانیں یا نہ مانیں، ہم اصل دلیل کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ کس دلیل کی بنا پر انہوں نے، جی ہاں، مستند کیا ہے، مدرک کیا ہے جس بنا پر اگر منع سابق موجود ہو تو پھر معاملہ فضولی باطل ہے۔ فہذا القول کہتے ہیں کہ یہ تو کلمات علماء بیان ہو گئے، ابھی اصل مصدر کی طرف جو ہے ہم جانا چاہتے ہیں کہ لا وجہ لہ ظاہراً، یہ جو قول ہے اعتبار عدم سبق من مالک، اس کے لیے ظاہراً کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی مستند نہیں ہے، کوئی مصدر نہیں ہے، کوئی دلیل فقہی نہیں ہے۔ عدا تخیل، مگر جو خیال کیا گیا، کیا ان المستند فی عقد الفضولی ہی روایت عروہ، یہ خیال کیا گیا کہ جو ہے بھائی چونکہ صحت فضولی پر ہمارے پاس دلیل روایت عروہ بارقی ہے، اور وہ کیا ہے، المختص بغیر المقام، اور وہ روایت اس مقام کے ساتھ نہیں، اس مقام پر صادر نہیں ہوئی ہے، وہ کسی اور مقام کے ساتھ خاص ہے۔ وہ کون سا مقام؟ صورت اولا بغیر ہمارا مقام ہے یہ صورت ثانیہ، مسئلہ ثانی، جس میں جو ہے منع سابق موجود ہے۔ اما روایت اور وہ بارقی بغیر المقام، اس مقام کے علاوہ کے ساتھ خاص ہے، وہ کون سا ہے اس مقام کے علاوہ؟ جو مسئلہ اولا تھا، مقام اول تھا، جس میں عروہ بارقی کو بھلے رضائے نبی کے بارے میں علم تھا، رضائے نبی کے بارے میں علم تھا، اس کے ساتھ وہ روایت بارقی خاص ہے، نہ اس مقام کے ساتھ کہ جہاں پر جو ہے نہیں سابق موجود ہے۔ ایک یہ خیال کیا گیا جو ہے عروہ بارقی دلیل ہے، وہ حالانکہ یہ روایت جو ہے اس مقام پر، اس مقام کے ساتھ نہیں ہے، اس مقام کے لیے وہ روایت وارد ہوئی ہے۔ وَأَنَّ الْعَقْدَ، دوسرا یہ خیال کیا گیا، وَأَنَّ الْعَقْدَ اذا وقع منہیا عنہ، اگر عقد واقع ہو اس حال میں کہ جو ہے وہ منہی عنہ ہے، یعنی مالک راضی نہیں ہے، قلباً راضی نہیں ہے، یا ظاہراً بھی منع کیا ہے، علی کل حال اسی حالت منہی میں اگر یہ عقد واقع ہو تو فالمنع الموجود بعد العقد ولو آن ما کاف فی الرد فلا ينفع الاجازہ اللاحقہ، فلا ينفع الاجازہ اللاحقہ۔ تو قطعاً چونکہ ظاہر سی بات ہے فضولی کو جب منع کیا گیا ہے، فضولی کے عقد کے بارے میں جب مالک راضی نہیں ہے، تو یہ عدم رضا عقد کے بعد، عقد کے بعد عدم رضا ولو آنما، ایک لحظے کے لیے بھی موجود ہو، تو پھر بعد میں اگر اجازت بھی آ جائے تو یہ اجازت کارآمد نہیں ہوگی، اس لیے کہ الاجازت بعد الرد لا تفید، یہ عبارت انشاءاللہ بعد میں بحث اجازت میں آئے گی کہ رد کے بعد اگر اجازت آ جائے مالک کی طرف سے تو اس اجازت کی کوئی قیمت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، بس ختم، رد نافذ ہوگا۔ یہاں پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ چونکہ جب منع مفروض ہے عقد سے پہلے، عدم رضا جب مفروض ہے عقد سے پہلے، تو یہ عدم رضا جو کہ موجود ہے، منع جو کہ موجود ہے بعد العقد، عقد کے بعد، ولو آنما، ولو ایک لحظے کے لیے بھی یہ جو عدم رضا موجود ہے، یہ عدم رضا ولو آنما بعد عقد الفضولی کیا ہے؟ کافی ہے پھر رد، معاملے کو رد کرنے کے لیے۔
جی ہاں، فرض کیجیے زید نے معاملہ کیا ہے، اور جب وہ معاملہ کر رہا تھا اس سے پہلے بھی میں راضی نہیں تھا، میں مالک ہوں، اور معاملہ کرنے کے بعد ایک لحظہ بھی وہ عدم رضا میرا جو باقی ہے، یہ عدم رضا ولو آنما بعد عقد ہی یعنی بعد عقد الفضولی، یہ عدم الرضا کا موجود ہونا عقد فضولی کے بعد ایک لحظے کے لیے بھی یہ رد کرتا ہے عدم رضا اس کے معاملے کو. جی ہاں، رد کرتا ہے. اب اس کے بعد میں اجازت بھی دے دوں، چونکہ اس کے عقد کے بعد ایک لحظہ بھی میں راضی نہیں تھا، اب اس کے بعد میں اجازت بھی دے دوں، یہ اجازت کا علامت نہیں ہوگی. بحث اجازت میں یہ بات آئے گی انشاءاللہ. کس بنا پر؟ کہ ہاں یہ اس میں پھر جو ہے ایک مبنا ہے، اس بنا پر یہ رد شمار ہوگا. یہ جو منع جو موجود ہے بعد العقد، یہ رد کب شمار ہوگا؟ بناءً علی انہ لا يعتبر في الرد سوى عدم الرضا الباطنی بالعقد على ما يقتضی حکم بعضهم. وہ ہے کہ یہ جو رد کی بحث ہے کہ بھئی رد کے بعد اجازت کا علامت نہیں ہے، آیا اس رد کے لیے اظہار کرنا مبرز کے ذریعے سے، رد کے الفاظ کا اظہار کرنا ضروری ہے یا عدم رضا قلبی بھی کافی ہے؟ یہ والی جو بات ہے کہ عقد کے بعد جو منع موجود ہے یہ کس بنا پر ہے؟ اس بنا پر ہے کہ بھئی رد میں، باب رد میں عدم رضا باطنی کافی ہے، عدم رضا باطنی کافی ہے. ہاں، اب ضروری نہیں ہے کہ انسان صراحتاً اظہار بھی کرے، بس اندازہ ہو جائے مالک راضی نہیں ہے قلباً بھی تو یہ رد شمار ہوگا. ہاں، اس بنا پر یہ اشکال وارد ہوگا. بناء علی انہ لا يعتبر فی الرد، رد میں معتبر نہیں ہے کیا؟ سوائے عدم الرضا الباطنی بالعقد. بس ہم محتاج نہیں ہے پھر جو ہے، نحن لا نحتاج مثلا الی اظہار مبرز، کہ اس عدم رضا کا اظہار کرنے کی طرف محتاج نہیں ہے. اس بنا پر یہ اشکال وارد ہوگا. یہ جو ہم نے کہا کہ جو ہے عدم لا يعتبر فی الرد سوا عدم الرضا الباطنی بالعقد علی ما یقتضیہ، اس بنا پر ہے کہ یقتضیہ جس کا تقاضا کر رہا حکم بعضہم، بعض فقہا کا حکم، کہ بأنہ کیا حکم لگائے بعض فقہا نے؟ یہ کہ بھئی صرف عدم رضائے باطنی کافی ہے رد مالک کی طرف سے متحقق ہونے کے لیے. اس کی جو مثال فقہ میں وہ یہ ہے کہ اذا حلف الموکل، اگر موکل وکیل بنانے والا اگر قسم کھائے، علی نفی الاذن فی اشتراء الوکیل، کہ وکیل نے جو شرع کو انجام دیا ہے اس میں میری طرف سے اجازت نہیں تھی، اس پر اگر جو ہے وکیل قسم کھائے تو انفسخ العقد، فقہا نے کہا کہ یہ عقد منفسخ ہو جائے گی، فسخ ہو جائے گی. کیوں بھائی؟ کیا دلیل ہے؟ لأن الحلف علیہ علی عدم الاذن، عدم اذن پر قسم کھانا امارت عدم الرضا، قسم کھانا عدم رضا کی علامت ہے. یعنی کیا مطلب؟ یہاں پر موکل نے یہ نہیں کہا کہ میں اس عقد سے راضی نہیں ہوں، یہ اظہار نہیں کیا ہے، اس معاملے سے میں راضی نہیں ہوں، اس کا اظہار نہیں کیا ہے، بلکہ کیا کہا ہے؟ میری اجازت نہیں تھی، اس پر قسم کھائی ہے. ٹھیک نہیں، اس پر قسم کھائی ہے، یعنی حلفت بأن الوکیل غیر مأذون، معذون نہ ہونا اور ہے، عقد سے راضی نہ ہونا اور ہے. جی ہاں، یہ دو مرحلے انشاءاللہ اس کا جو جواب آنے والا وہاں پر اس مطلب کی وضاحت اور ہو جائے گی. فی الحال یہاں پر اس حد تک جو ہے آپ لوگ قبول کریں کہ جو ہے یہ جو قسم کھائی ہے کہ میں اس معاملے سے راضی نہیں ہوں، کہ جو ہے قسم نہیں کھائی ہے صراحتاً، بلکہ کس بات پر قسم اٹھائی ہے؟ کہ وکیل اس شرع میں معذون نہیں ہے. نفی الاذن فی اشتراء الوکیل، وکیل نے جو شرع کو انجام دیا ہے اس میں اذن نہیں ہے میری طرف سے، کہہ کر نہیں کہ جو ہے میں خود قسم سے بلے کیا ہے خود معاملے سے راضی نہیں ہوں، اس کی طرف اشارہ نہیں ہے، جیسا کہ شیخ اعظم بعد میں بیان کریں گے.
تو یہ حلف کھانا کیا ہے بھائی؟ امارت ہے عدم رضا پر، بس اظہار ہے عدم رضا تو الفاظ صریح کے ذریعے سے نہیں ہے، بس قسم اٹھائیے ایک بات پر کہ جو ہے وکیل معذور نہیں ہے بھائی، تو یہ علماء نے کہا کہ جو ہے عدم رضا پر امارت ہے، اور یہاں پر کوئی صراحت نہیں ہے کہ جو ہے مالک کی طرف سے خود معاملے کے بارے میں نہیں آئی ہو عدم رضا کے لیے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن فقہا نے یہاں پر حکم لاگو کیا ہے کہ یہ امارت حلف جو ہے امارت عدم رضا ہے، لہذا جو معتبر ہے باب رد میں مالک کی طرف سے وہ عدم رضا ہے، بس صریح الفاظ کے اظہار کی طرف ہم محتاج نہیں ہیں۔ تو بس جو مستند پیش کی جا سکتی ہے خلاصۃ الکلام اس صورت ثانیہ کے بطلان پر، وہ روایت اور عروہ بارقی کا خیال کیا گیا ہے کہ جو ہے وہ جو ہے دلیل بن سکتی ہے، وہ حال ہاں روایت اور عروہ بارقی سے تمسک کیا ہے۔ وہ کیسے تمسک کیا ہے؟ وجہ تقریب، چونکہ مستند صحت بیع فضولی روایت عروہ بارقی ہے، اور وہ روایت عروہ بارقی اس مقام کے ساتھ مربوط نہیں ہے، مقام اول کے ساتھ مربوط ہے، لہٰذا عروہ بارقی کو بعنوان سند اس مسئلہ ثانی کے لیے پیش ہم نہیں کر سکتے ہیں، ختم۔ لہٰذا کوئی فقیہ تمسک نہیں کر سکتا ہے روایت عروہ بارقی سے مسئلہ ثانی کی درستگی کے لیے، اس لیے کہ وہ روایت اس مقام کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی اور مقام کے ساتھ خاص ہے۔ کون سا مقام؟ مقام اول کے ساتھ، جہاں پر نہیں ہے سابق نہ ہو وہاں پر مستند کے طور پر پیش کر سکتے ہیں، یہاں پر نہیں۔ یہ ایک دلیل ان کی یہاں عدم صحت کے لیے۔ دوسری دلیل یہ، چونکہ عدم رضا کا باقی رہنا ولو لحظہ، ایک لحظے کے لیے بعد العقد، یہ عدم رضا رد شمار ہوتی ہے۔ جب رد شمار ہو تو پھر بعد میں اجازہ بھی آ جائے وہ اجازہ کارآمد نہیں ہے۔ یہاں تک بات تمام ہو گئی۔ اب شیخ اعظم انصاری صلب موضوع میں داخل ہو رہے ہیں۔ ھذا ولکن الاقوى عدم الفرق، یعنی کیا مطلب عدم الفرق؟ یہ مسئلہ ثانیہ اور مسئلہ اولیٰ کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ کس اعتبار سے؟ کہنا یہ چاہ رہا ہے جس طریقے سے مشہور نے وہاں پر صحت کا حکم لگایا مسئلہ اولیٰ میں، اسی طرح یہاں پر بھی صحیح ہے اور میں مشہور کے ساتھ ہوں، کوئی فرق نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ انہوں نے تو بڑے دلیل کو کیسے رد کریں گے شیخ اعظم الانصاری؟ لعدم انحصار المستند حینئذ، بلے فی روایت عروہ، اس لیے کہ جو مخالف نے جو اوپر کہا ہے کہ جو ہے کیونکہ مستند صحت بیع فضولی کے لیے ہمارے پاس دلیل صرف روایت عروہ بارقی ہے، اور وہ اس مقام پر ہمیں فائدہ مند نہیں ہے، اس لیے کہ یہ روایت خاص ہے غیر مقام کے ساتھ۔ یہ جو بات کی ہے یہ تب درست ہوگی کہ اگر ہم کہیں کہ صحت فضولی پر صرف ایک ہی دلیل ہمارے پاس ہے اور وہ ہے روایت عروہ بارقی، تب اس کی یہ بات درست ہوگی۔ وہ حالانکہ ہمارے پاس مستند منحصر نہیں ہے، مستند صحت فضولی منحصر نہیں ہے حین اذن، یعنی اگر ہم صحت فضولی کے قائل ہو جائیں تو منحصر نہیں فی روایت عروہ، روایت عروہ میں منحصر نہیں ہے کہ یہ لا کے ہمیں کہہ دے کہ بھائی بس باب فضولی میں صحت فضولی پر ایک ہی دلیل ہے اور وہ ہے روایت عروہ بارقی، اور یہ روایت عروہ بارقی سے ہم اس مقام پر استفادہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ عروہ بارقی نے جو کام انجام دیا ہے وہاں پر جو ہے منع سابق نہیں تھا پیغمبر اسلام کی طرف سے، بلکہ عروہ کو قرینے سے معلوم تھا کہ پیغمبر اسلام راضی ہے جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کام سے، اس کے ساتھ خاص ہے، اس مسئلے میں فائدہ مند نہیں ہے، لہٰذا مستند ختم، ہمارے ہاتھ کوتا ہو گئے۔ شیخ اعظم کہتے ہیں کہ نہیں، منحصر نہیں ہے مستند صحت بیع فضولی سوائے اور صرف عروہ بارقی میں تعین کہ آپ یہ بات کریں۔ وہ کفایت العمومات، ہمارے پاس عمومات قرآنی ہے، شروع پہلی دلیل جس کو شیخ اعظم نے بڑی شد و مد کے ساتھ اس کو قوی قرار دے دیا، اور وہی عمومات قرآنی ہے، عمومات احادیث نبوی ہے جن سے صحت فضولی پر استفادہ کیا ہے۔ مضافاً ساتھ ساتھ الی ترک الاستفصال فی صحیحۃ محمد ابن قیس، صحیحہ محمد ابن قیس میں جو تفصیل استفصال طلب تفصیل کو جو ترک کیا ہے، ایک دفعہ تفصیل وارد ہوتی ہے، ایک دفعہ تفصیل متروک ہوتی ہے۔ ایک اصطلاح ہے التفصیل قاطع الشرکہ،
دو چیزوں کا اگر احتمال ہے تو وہاں پر اگر تفصیل بیان ہوئی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ جو اشتراک کا جو احتمال ہے یہ ختم ہوتا ہے، اس لیے کہ تفصیل موجود ہے۔ ایک دفعہ تفصیل موجود نہیں ہے، یعنی امام نے ترک کیا ہے طلب استفصال کو روایت محمد ابن قیس میں۔ وہ روایت یہی تھی کہ جو ہے باپ نہیں تھا، باپ کی عدم موجودگی میں بیٹے نے باپ کی کنیز کو فروخت کیا، اور پھر جب باپ سفر سے واپس آیا تو جو ہے نزاع شروع ہو گیا لمبا چوڑا، جو وہاں پر قصہ بیان ہوا۔ یہاں پر جو مورد بحث ہے وہ یہ کہ بعد میں خلاصہ کلام جب باپ نے اجازت دی تو معاملہ صحیح ہو گیا، یہ نتیجہ نکلا تھا۔ تو یہاں پر امام نے یہ تفصیل نہیں مانگی کہ جو ہے جو کنیز کا جو آقا تھا اس سے یہ تفصیل طلب نہیں کی کہ آپ نے اپنے بیٹے کو نہیں کی تھی کہ یہ معاملہ نہیں کرو سفر پہ جانے سے پہلے، یا جو ہے نہیں کی تھی، آپ نے منع نہیں کیا تھا، اس طرح سے کوئی تفصیل نہیں مانگی ہے۔ اور عدم الاستفصال، طلب تفصیل نہیں کرنا عموم کی علامت ہے، یعنی کیا مطلب؟ پہلے سے نہیں موجود ہو یا نہیں موجود نہ ہو، یہ معاملہ درست ہے، بعد میں اگر اجازت آ جائے، جیسا کہ روایت عروہ بارقی میں صحیح محمد ابن قیس میں یہی ہے۔ اس کے بعد ایک اور دلیل بھی ہمارے پاس ہے، وجریان فحوى عدلت نکاح العبد بدون اذن مولا۔ ہاں، یہ اگرچہ شیخ نے وہاں پر اشکال کیا ہے دلالت فحوائی میں، لیکن علی کل حال شیخ نے یہاں چونکہ فائدہ جانا اپنے لیے معید کم از کم بن سکتی ہے یہ بات کہ فحوائے عدلہ نکاح عبد بدون اذن مولا، وہاں پر یہی اس طرح سے استدلال ہوا تھا کہ بھئی جو ہے نکاح عبد پر روایات جو ہے دلالت کرتی ہے کہ جو ہے نکاح عبد جو فضولی ہے بدون اذن مولا انجام دیتا ہے، اس کی صحت پر جو ہے روایتیں دلالت کرتی ہیں۔ تو فبطریق اولیٰ بیع فضولی بھی درست ہونا چاہیے، اس لیے کہ بیع فضولی کا تعلق اموال سے ہے اور نکاح کا تعلق جو ہے فروج سے ہے۔ جب فروج میں فضولی کا معاملہ چل سکتا ہے تو اموال میں بھی بطریق اولیٰ، اس طرح سے استدلال وہاں کیا گیا۔ اگرچہ شیخ انصاری کے وہاں پر بڑا مناقشہ تھا شیخ انصاری کی طرف سے، لیکن علی کل حال یہاں پر دوبارہ تمسک کیا ہے۔ یہ من جملہ بعض شراح نے شیخ پر اعتراض کیا ہے کہ وہاں پر آپ نے اس فحوائے عدلہ نکاح کو جو ہے آپ نے رد کیا اور یہاں پر تمسک کیا ہے، لیکن مطلب اپنی جگہ محفوظ ہے کہ جو ہے وہ عدلہ جاری ہو، لیکن کس بنا پر وہ عدلہ جاری ہوگی؟ وہاں پر تو ممکن ہے کوئی کہے کہ بھئی جو ہے وہ ان عدلہ میں کہاں پر جو ہے آپ نے منع ثابت کیا تھا کہ جو ہے مولا نے پہلے منع کیا تھا عبد کو، کیسے ان کو آپ جاری کرنے کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ مع ظہور المنع فیہا، عدلہ نکاح عبد میں منع کے ظہور کے ساتھ، صریح نہیں ہے وہاں پر بھی مولا نے پہلے لا تزوج اس طرح سے کوئی نہیں صادر نہیں کی ہے، لیکن ظہور منع یعنی منع کا ظہور موجود ہے۔ وہ کیسے منع کا ظہور جو ہے وہاں پر موجود ہے کہ وہ اس طریقے سے کہ چونکہ موالی اور عبید کے درمیان جو معاملات ہوتے ہیں نا، موالی اور عبید کے درمیان، عرفی موالی اور عبید کے درمیان، وہاں پر قرائن حالیہ و مقامیہ و خود عبد ہونا و وہاں پر مولائے عرفی کا ہونا، یہ قرائن اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ جو ہے کوئی بھی عبد بھلے جو ہے اپنی مرضی سے تصرف نہیں کر سکتا ہے، یعنی گویا کہ منع عام موجود ہے، جو تصرف ہوگا اس کے لیے اجازت کی ضرورت ہے۔ یعنی میں اگر اپنے الفاظ میں کہوں کہ جو ہے گویا اصل اولی منع ہے مولا کی طرف سے، تصرف کرنے کے لیے اذن کی طرف محتاج ہے۔ خوب یہ اسی لیے کہتے ہیں کہ ظہور منع فیہا ولو بشاہد الحال بین الموالی والعبید۔ خوب اس کے بعد مع ان روایت اجازتہ صریحۃ فی عدم قدح معصیت السید، اور اجازہ یہ مع ان روایت اجازتہ صریحۃ فی عدم قدح معصیت السید، ایک اور دلیل یہ بھی ہے صحت فضولی فی المقام جو ہماری بات ہے، اس میں مولا کی طرف سے اجازت دینے کی جو روایت ہے عبد کو، وہ صریح ہے کس چیز میں؟ فی عدم قدح معصیت السید، کیونکہ معصیت اللہ معنی بن سکتی ہے، اما معصیت سید
معنی نہیں بن سکتی ہے، ازالہ کر سکتے ہیں، بعد میں اجازت کی وجہ سے یہ معصیت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بات بھی وہاں پر کی گئی، جو ادلہ صحت بیان ہوئی ہے وہاں پر۔ اگر مراجعہ کرنا چاہیں تو اس کی طرف مراجعہ کریں، جو ادلہ صحت کے آخر میں یہ روایت آئی ہے۔ اجازت اگر آ جائے تو وہاں پر پہلے سے منع موجود ہے، بعد میں اجازت آنے کے بعد پھر وہی بات آئے گی جو ابھی میں دہرا رہا تھا اوپر، کہ اس اجازت کا کیا فائدہ، چونکہ منع کے بعد اگر اجازت سرزد ہو تو جو ہے یہ اجازت جو ہے کرامت نہیں ہے۔ الاجازت بعد الرد، اور یہ منع موجود ہونا مولائے عرفی کی طرف سے پہلے سے، ولو بشاہد الحال، قرینہ حالیہ اور مقامیہ کے ذریعے سے جو منع ہم نے ثابت کیا، بعد میں اگر اجازت دے دے تو پھر اس اجازت کا کیا فائدہ؟ اور ہمارے پاس یہ قاعدہ ہے کہ منع کے بعد، عدم رضا کے بعد اجازت آ جائے تو یہ کرامت نہیں ہے، جیسا کہ ابھی اوپر میں بیان کر رہا تھا۔ تو جواب یہاں پر کیا ہے بھئی؟ عدم قدح معصیت سید، ایک ہے معصیت اللہ، ایک ہے معصیت سید اور سردار جو دنیاوی ہے، لیکن معصیت سید معنی نہیں ہے، قادح نہیں ہے، مضر نہیں ہے، اس کو ہم رفع کر سکتے ہیں کس کے ذریعے سے؟ بعد میں اجازت آ جائے۔ اما جہاں معصیت اللہ کی معصیت ہو، وہاں پر جو ہے بعد میں پھر جو ہے معنی بعد میں اگر اجازت آ جائے تو پھر یہ کرامت نہیں ہے۔ خوب، اس کے ساتھ ساتھ اور ادلہ بھی ہے ہمارے پاس، مع جریان المؤیدات المتقدم لہ، کئی مؤیدات جو کہ صحت فضولی پر وہاں پر ذکر ہو گئی ہے، مسئلہ اولیٰ میں یہاں پر بھی آ سکتی ہے۔ مثلا وہ کون سی مؤیدات وہاں بیان ہوئی تھی جو یہاں پر بھی استفادہ کر سکتے ہیں؟ من بیع مال الیتیم والمغصوب ومخالفت العامل لما اشترط علیہ رب المال الصریح فی منع العامل عما عدا۔ یہ تمام مؤیدات یہاں پر بھی جاری ہو سکتے ہیں، اگرچہ بیع مال یتیم، بیع مال مغصوب، مخالفت العامل لما اشترط علیہ رب المال، یہ تمام مؤیدات وہاں ذکر ہوئی ہے، وہ یہاں پر بھی ہم استفادہ کر سکتے ہیں۔ یعنی پہلے سبق نہیں یا سبق منع موجود ہے، اور اس کے باوجود بعد میں اگر فضولی معاملہ کریں اور اجازت آ جائے تو مشکل نہیں ہے، وہاں پر معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو یہاں تک بات تمام ہوئی مشائخنا، جو ان فقہا نے کہا تھا کہ جو ہے چونکہ مستند ہمارے پاس روایت عروہ بارقی ہے اور اس سے ہم اس مقام پر استفادہ نہیں کر سکتے ہیں، وہ عروہ بارقی سے استفادہ مقام اول میں کر سکتے ہیں، مسئلہ ثانی میں نہیں کر سکتے، تو شیخ اعظم انصاری نے یہ جواب دیا۔ کئی مؤیدات ہیں، مستندات ہیں ہمارے پاس، صرف عروہ بارقی نہیں ہے، تاکہ کہ آپ اعتراض کریں کہ مسئلہ ثانیہ درست نہیں ہے۔ اور دوسرا جو آپ کا اشکال تھا، وَأَمَّا مَا ذُكِرَ، اس میں کچھ فنی باتیں ہیں، انشاءاللہ تعالی کچھ وضاحت کے ساتھ کل کے آنے والے درس میں بیان کروں گا۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی